عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید تنویر فاطمہ اپنے ایجوکیشن چینل میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو یوک بھارتی 12ویں جماعت کے لیے اس درسی کتاب سے حصہ غزل میں تیسری غزل کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ شاعر ہیں جگر مراد آبادی۔ جگر مراد آبادی پیدائش 1890، وفات 1960 عیسوی۔ عزیز طلبہ، جگر مراد آبادی کی جان پہچان سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر تھا۔ وہ 1890 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ جگر کے والد مولوی علی نظر بھی شاعر تھے۔ جگر کم عمر ہی میں شعر کہنے لگے تھے۔ شروع میں انہوں نے اپنے والد سے اصلاح لی، پھر داغ کے شاگرد ہوئے۔ منشی امیر اللہ تسلیم اور اصغر گونڈوی سے بھی مشورہ سخن کیا۔ جگر کی شاعری میں عشق مجازی نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں والہانہ پن اور سرمستی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اصغر گونڈوی کے زیر اثر وہ تصوف کے طرف مائل ہو گئے تھے۔ داغ جگر شعلہ طور، آتش گل، کلیات جگر ان کے شعری مجموعے کے نام ہیں۔ انہیں آتش گل پر ساہتیہ اکادمی انعام سے بھی نوازا گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نے انہیں ڈی لٹ کے اعزازی ڈگری پیش کی۔ 1960 عیسوی میں ان کا انتقال گونڈہ میں ہوا۔ تو آئیے طلبہ، آج ہم اردو کے مشہور و معروف شاعر جگر مراد آبادی کی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ غزل کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ غزل کے اشعار کچھ یوں ہیں۔ مطلع کا شعر ہے: مقامات ارباب جاں اور بھی ہیں، مکاں اور بھی لا مکاں اور بھی ہیں۔ مقامات ارباب جاں مراد جان کے مالک، مراد انسان۔ شاعر اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں کہ ارباب جاں مراد انسان، مکاں دنیا، لا مکاں آخرت۔ اس شعر میں شاعر جگر مراد آبادی نے صنعت تضاد کی خوبی پیدا کی ہے۔ شعر کی تشریح کا مطالعہ کریں گے۔ ارباب جاں یعنی انسان کے مقام کی بات ہوئی ہے۔ انسان دنیا میں رہتا ہے مگر اسے آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی صرف دنیا تک محدود نہیں ہے۔ یہ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے، اس کا مستقل ٹھکانہ آخرت ہے۔ انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی مانند ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور موت اور آخرت اس کا مستقل ٹھکانہ ہے۔
دوسرا شعر، مکمل نہیں ہے جنون تجسس، مسلسل جہاں در جہاں اور بھی ہیں۔ دوسرے شعر میں شاعر جگار مراد آبادی فرماتے ہیں کہ انسان کی تحقیق مکمل نہیں ہے، اس کا تجسس ازل سے ابد تک جاری ہے۔ تجسس کی دھن انسان پر ہر وقت سوار رہتی ہے۔ اسی تجسس اور جنون نے انسان کو انٹرنیٹ کی دنیا تک پہنچا دیا ہے، پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہے اور نہ مطمئن رہے گا۔ انسان کا تجسس جہاں در جہاں برقرار رہے گا، جو کبھی مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ تیسرا شعر، یہیں تک نہیں عشق کی سیرگاہیں، میں وہ انجم وہ کہکشاں اور بھی ہیں۔ سیرگاہ مراد دنیا، انسان کے لیے دنیا سیر کا مقام ہے۔ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے جہاں کچھ وقت کے لیے انسان کو رہنا ہے۔ انسان کا مستقل ٹھکانہ آخرت اور جنت ہے، اور اسے پانے کے لیے انسان کو اپنے اعمال کو خوب سے خوب تر بنانا ہوگا، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہوگا اور گناہوں برائیوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ اگر وہ اس طرح دنیا میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو دنیا سے کئی گنا زیادہ خوبصورت اور نور سے بھری جنت اللہ کے نیک بندوں کے لیے منتظر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت استعارہ کی خوبی پیدا کی ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ قفس توڑ کر مطمئن ہو نہ بلبل، قفس سے صورت آشیاں اور بھی ہیں۔ قفس پنجرہ، قید خانہ، آشیاں مسکن ٹھکانہ۔ اس شعر میں شاعر نے بلبل مراد انسان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ موت کے اٹل ہونے کو یاد کرایا ہے کہ جسم سے روح کا نکلنا یعنی موت انسان کے دنیاوی پریشانیوں سے تو چھٹکارا ہو سکتی ہے، مگر موت کی بعد کی زندگی طویل ہے اور وہاں پر تمام اچھے اور برے اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے۔ دنیاوی قفس کے بعد قبر انسان کے لیے قفس صورت آشیاں ہے، جہاں ہمارے نیک اور بد اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور ہمارے نیک اور بد اعمال پر ہی اس بات کا دار و مدار ہے کہ موت کے بعد ہمارا ٹھکانہ جنت ہے یا پھر جہنم۔ اس شعر میں بھی شاعر نے صنعت استعارہ کی خوبی پیدا کی ہے، بلبل اس لفظ کا استعمال کر کے۔ اگلے شعر، بہت دل کے حالات کہنے کے قابل، ورائے نگاہ وہ زباں اور بھی ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسے موقع آتے ہیں کہ ہم اپنے دل کی بات زباں پر لا سکتے ہیں، بلا جھجک اپنے جذبات اور دل کی کیفیت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسی خوبی دی ہے کہ جس کا استعمال کر کے وہ اپنے جذبات کو، اپنی باتوں کو ظاہر کر سکتا ہے، اور وہ ہے نگاہیں، چہرے کے تاثرات اور اس کے حرکات و سکنات۔ لیکن ہمارے اطراف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نگاہوں اور زبان سے ظاہر ہونے والی باتوں سے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ چلیے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔
صبا خاں کے دل سے بچا اپنا دامن ابھی اس میں چنگاریاں اور بھی ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے صبح کی ٹھنڈی ہوا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، دل کے دامن میں صرف چنگاریاں یعنی غم و غصہ ہے۔ اگر اس غم و غصے کو کوئی چھیڑے گا تو بدلے میں چنگاریوں سے شعلے بھڑکیں گے جو تباہی لا سکتی ہیں۔ آخری شعر، مقطع کا شعر، شاعر نے اس شعر میں انہیں جب سے ہے اعتماد محبت وہ مجھ سے جگر بدگماں اور بھی۔ اس شعر میں شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ راہ محبت میں اعتماد ضروری ہے۔ اعتماد اور بدگماں یہ دو لفظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اس طرح اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد کی خوبی پیدا کی ہے۔ عشق مجازی میں انسان پشیمان اور بدگمان اور خوفزدہ ہو سکتا ہے، مگر عشق حقیقی میں پشیمان، خوفزدہ اور بدگمان ہونے کی بدگمان نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ عشق مجازی کے بجائے عشق حقیقی میں اپنے آپ کو کھو دیں۔ اس طریقے سے عزیز طلبہ، آج ہم نے عزیز جگر مراد آبادی کی غزل کے اشعار کی تشریح سمجھی۔ اس کے اشعار کی تشریح کو سمجھا۔ امید ہے آپ تمام اس غزل سے، اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ حافظ۔